السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اما بعد۔ عن سے روایت ہے انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ قال کہا، قال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن نہیں ایمان لاتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یہاں تک کہ اکونا میں نہ ہو جاؤں، احب زیادہ پسند، الیہ اس کی طرف، من سے والدہ اس کے والد، و ولدہ اور اس کی اولاد، والناس اور لوگ، اجمعین تمام۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے دل میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ کیسی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ ضرور ہمارے ایمان کو بھی ایک طرح سے جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ ہم دیکھ سکیں، اپنے ایمان کا جائزہ لے سکیں گے اس حدیث کے بعد، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے ایک ضروری شرط قرار دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام لوگوں سے، اپنے والدین سے، اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ عزیز بنایا جائے۔ تو ایمان کے حصے میں شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے، اس کے لیے بہت پیاری حدیث آپ نے فرمایا، جس سے میری سنت سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری حدیث ہے۔ تو اس چیز سے ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، ہم ضرور اپنا جائزہ لیں اپنے سارے دن کا، کہ ہم اپنی ساری روٹین کو، روزمرہ کے اپنے تمام اعمال کو، اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو، باقی سارے معاملات، کس حد تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں۔ سمپلی ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ہم روزانہ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کیا ہم اس موقع کی دعائیں پڑھتے ہیں، کیا ہم اس وقت سنت کو فالو کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیا اس وقت ہم فالو کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ مل جل رہے ہیں، آتے جاتے ہیں، خوشیوں غمیوں میں شریک ہوتے ہیں، کیا اس وقت ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے رات کے اذکار ہے، صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار آپ کی سنت رہی، کیا وہ ہم سر انجام دیتے ہیں۔ ہم دن میں کتنی بار بلندی پہ چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، جیسے سیڑھیاں چڑھنا، تو کیا اس موقع پہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات میں ضرور دیکھیں، پھر بڑے کی طرف جائے کہ اچھا پھر بعد میں آپ کس حد تک بڑے معاملات میں رسول اللہ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہم جائزہ لے سکیں کہ اچھا ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے بھی یا نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے جو ہمیں اس حدیث میں پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ارد گرد کے تمام جو رشتہ داری ہیں اس سے عزیز رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے جیسے کہ حق ہے۔ ہمیں اپنے والدین زیادہ عزیز ہیں، جن کی اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد زیادہ عزیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے کلام کی، علماء کی محبت، یہ وہ درجہ نہیں رکھتی جو رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں ضرور اس چیز پہ کوشش کرنی ہے، اور اس درجے کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور درجہ بڑھے گا کیسے؟ ہمیں رسول اللہ کی محبت کے بارے میں جاننا ہوگا، کیونکہ جس بھی چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، تو تبھی ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں علم ہو، اصل میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہی ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کی سیرت کو نہیں پڑھ رکھا، ہمارے گھروں میں کتنی کتب موجود ہیں، لیکن اس میں سیرت رسول جو ہے وہ شاید ایک ہو یا وہ بھی نہ ہو۔ ہم بچوں کو انگلش بولنا تو سکھا رہے ہیں، اور باقی لینگویجز بھی ہم انہیں سکھا رہے ہیں، لیکن کیا ہم رات میں بیٹھے
بچوں کو کیا رسول اللہ کی سیرت پہ بات سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں؟ ہم آپ کی احادیث کو ان کے سامنے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ تو پھر کیسے بچوں کے دلوں میں بھی محبت آئے گی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھی۔ تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جانیں سب سے پہلے رسول اللہ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے اقوال جو انہوں نے ہمارے لیے اپنی زبان سے اتنے محبت کے ساتھ پیش کیے ہیں، ان کے بارے میں جانیں، انہیں زبانی یاد کریں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو پھر جو ہے ہم رسول اللہ کی محبت کو اپنی باقی جو رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، ان کی محبت سے بڑھا سکیں گے۔ اور سب سے پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پھر علماء کی محبت ہے، اللہ کے کلام کی محبت ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ علم والوں سے محبت رکھنا بہت فائدہ دیتا ہے، علم کی مجالس میں جانا، اور یہ چیزیں ہیں جو ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کو کریں گے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔